ایصال ثواب۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا پہلے سے یہ طریقہ رہا کہ اگر ہمارے یہاں پر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور اگر کوئی غم کا موقع ہو تب بھی ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجاتے ہیں۔ تو مرحوم و مغفور حافظ محمد ناظر صاحب کے ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ محفل سجائی گئی، تو آئیے میں اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کی ہمت و جسارت کروں۔ آپ نے ہندوستان کے مائے ناز شعراء کرام سے بہترین لب و لہجے میں نعت و منقبت سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ان سب کے پڑھنے کو اور ہم سب کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکے کے قبرستان جنت المعلا میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد میں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگا۔ مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جنت المعلا قبرستان میں داخل ہوا، ایک قبر کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھتے 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 نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عالم خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں۔ تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے، نکلنے کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کچھ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں ہی ایک قبر والے کے دامن کو تھاما اور کہا کہ بھائی کیا آج حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے؟ یہ قیامت برپا ہو گئی کہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے اور نکلنے کے بعد ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کچھ تقسیم کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ امام محمد مکی آج نہ قیامت برپا ہوئی ہے نہ حشر کا میدان لگنے والا ہے۔ تو امام محمد مکی نے مچل کر حالت خواب میں اس قبر والے سے کہا ایک قبر والے یہ بتا پھر تم لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوئے اور پھر آپس میں کچھ تقسیم کرنے لگے، یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا معاملہ ہے تھوڑا سا مجھے سمجھائیے۔ تو قبر والے نے کہا تھا اے امام صاحب سنیے، آپ بھی توجہ سے سنیں۔ قبر والے نے کہا اے امام محمد مکی اب سے 1 سال پہلے ایک حافظ قرآن قاری قرآن اس قبرستان میں آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ سنیے، اب سے 1 سال پہلے ایک حافظ قرآن قاری قرآن اس قبرستان میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرمایا، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت فرمائی، اور فرمانے کے بعد ہم تمام قبرستان والوں کو اس کا ایصال ثواب کر دیا۔ اے امام صاحب اللہ رب العزت نے اس قاری قرآن کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے عوض ہمیں اتنا ثواب عطا فرمایا، اتنا اجر عطا کیا کہ ہم 1 سال سے روزانہ اسی طرح اس اجر و ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، مگر آج تک وہ اجر و ثواب ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضور سید کریں توجہ فرمائیں۔ ایک حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین جنت
जन्नतुल माला कब्रिस्तान में दाखिल होकर 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्रिस्तान वालों को इतना अजर सवाब अता फरमाए कि 1 साल तक जन्नतुल माला कब्रिस्तान वाले उसे आपस में तकसीम करें मगर सवाब में कमी ना आए। मुसलमान गौर कर, तवज्जो फरमा, अगर तू अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने दादी दादा, अपने अजीजों अकारिब के लिए पूरा कुरान पढ़ने के बाद उसका इसाले सवाब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे अजीज को किस कदर अजर सवाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर अफसोस, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम दुरूद पढ़ते हैं, ना हम अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते हैं, ना हम जो है नबी की बारगाह में दुरूद के नजराने हम नहीं पढ़ते, कलमा शरीफ का विर्द हम नहीं कर रहे, अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं हम नहीं। हाँ, एक काम हम जरूर कर रहे हैं, नौजवान यहाँ पर मौजूद है, थोड़ी सी नसीहत कर दो। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लें, कुछ लड़के फोन पे लगे हुए मिल जाएंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, गर्ज ये कि फजर की अजान होती हो और ये नौजवान कान पे फोन लगा हुआ पूरी रात लगा रहा। अफसोस की बात ये कि घर में इसके बाप को परवाह नहीं कि हमारा बेटा पूरी रात कहां रहा, इसकी वालिदा को परवाह नहीं हमारा बेटा पूरी रात कहां रहा, इसके भाइयों को, इसकी बहनों को परवाह नहीं हमारा बेटा पूरी रात कहां रहा। और जो नौजवान आज फोन पे बात नहीं करते वो यूट्यूब पे कई घंटे निकालते, कई घंटे सीरियल, मूवीज। अगर ये ना देखें तो फिर फेसबुक बीमारी, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आज हमारा नौजवान कई घंटे तक लगा रहता है। ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके बिल्कुल इख्तिसारन अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। मुख्तसर से जुमलों में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, हम कई घंटे सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं। क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि हमने ईशा की नमाज पढ़ी हो, पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहरे हो, मस्जिद में ठहर कर हमने 1 घंटा या 2 घंटा कज़ा नमाज पढ़ी हो? क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी कि हमने ईशा पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत की हो? क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि हमने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर 1 घंटा या 2 घंटा अल्लाहू अल्लाहू का विर्द किया हो? क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि हमने आधा घंटा या 1 घंटा कलमे तैयबा का विर्द किया हो? आप कहोगे सैयद साहब, घंटा 2 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, 5 मिनट भी हम अपने घरों में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द नहीं करते। ए मेरे भाइयों, मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, यूट्यूब, सीरियल, मूवीज, सोशल मीडिया के जरिए से अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले कान खोलकर सुने, मोबाइल को साइड कर दे, सोशल मीडिया को छोड़ दे। अगर इसी तरह से ये यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देखते रहे, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा, पस्ती और तनज़्ज़ुली में जाकर फंस जाएंगे। आओ तरक्की का रास्ता मैं बताता हूँ, ज़बान मेरी है, रास्ता मदीने वाले मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, सुभान। ज़बान मेरी है, कलाम मदीने वाले मुस्तफा का है। अल्लाह ने आपको सोशल मीडिया पर गंदी अश्लील वीडियोस देखने के लिए पैदा नहीं फरमाया। आओ गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में झुको और दुनिया वालों को बता दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जो लोग रातों को जाकर मूवीज देख रहे हैं, मूवी देखना छोड़ दे, मैं हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं,
کئی کئی گھنٹے سیریل میں نکالنا ہے، سیریل دیکھنا چھوڑ دے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، جو لوگ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش نہ کرے. آؤ آؤ مصطفیٰ کے دروازے پر آ جاؤ. موبائل چھوڑو، سیریل موویز چھوڑو، دنیاوی خرافات چھوڑو. عشاء کی نماز پڑھنا اگر تم جاگ نہیں چاہتے ہو تو جاگو، جاگنے کے لیے میں منع نہیں کرتا. سوشل میڈیا سے دور، جتنی شریعت نے اجازت دی ہے بس اتنا، اس سے آگے نہیں. باقی موبائل سائٹ کرو، مسجد میں آؤ، عشاء کی نماز پڑھو. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹہر جاؤ. مسجد میں ٹہر کر جتنی دیر ہو سکے قضا نماز پڑھنا، رکوع قیام سجود کرو. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو. اس کے بعد قرآن پڑھو، اللہ اللہ کا ورد کرو. پھر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو. اگر آپ رات کی تاریکی میں جاگ کر مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، رات کی تاریکی میں اللہ اللہ کا ورد کریں گے، آپ پوچھیں ان علماء سے پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس ذمہ داری سٹیج سے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور میرے جملوں کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کرنا. آپ رات کی تاریکی میں مسجد میں بیٹھ کر کبھی قیام کر رہے ہوگے، کبھی رکوع، کبھی سجود کر رہے ہوگے، کبھی قرآن پڑھ رہے ہوگے. رات جا رہی ہوگی، رات جا رہی ہوگی، رات جا رہی ہوگی. ایک وقت ایسا آئے گا تمام بستی والے سو جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا تمام محلے والے نیند کے آغوش میں ہوں گے، اور تم مسجد میں کھڑا ہو کر قیام کر رہا ہوگا، کبھی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کبھی درود پڑھ رہا ہوگا، کبھی تو اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہوگا. رب کی رحمت پکارے گی. ایک فرشتوں دیکھو تمام بستی والے سو رہے ہیں، لیکن فلاں کا بیٹا میرا فلاں بندہ رات کی تاریکی میں جاگ کر میرے گھر میں آ کر کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے. فرشتے عرض کریں گے مولا تیرا بندہ تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، تیرا بندہ تیری تسبیح و تحلیل کر رہا ہے. مولا تیرا بندہ تیرے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے. اگر رب کی بارگاہ میں تیرا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، کلام کی تلاوت کرنا، درود پڑھنا قبول ہو گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ. میں نے اپنے اس بندے کے اور اس کی عبادت کی برکت سے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن افسوس آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ کی پوری بستی میں آپ مجھے ایک بھی گھر ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری اور پریشانی نہ ہو. ایک بھی گھر دکھا دیجیے آپ. ہاں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. یار ایک مومن کی شان کا عالم یہ ہوتا کہ جس بستی سے گزر جاتا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. اور آج ہماری پوری بستی مسلمانوں کی بستی میں جا کر دیکھو تو بعض جگہ ایسا لگتا ہے جیسے نحوست برس رہی ہو. برکتیں ہمارے گھروں میں نہیں، عزتیں ہماری جاتی چلی جا رہی ہیں، بیماریاں ہمارے گھروں میں، پریشانیاں ہمارے گھروں میں. اللہ اللہ، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اللہ کی مقدس کتاب قرآن کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اے اللہ کی مقدس کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب فرماتا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. رب فرمائے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے. میں نے کہا ہے قرآن
جب تک کہ مسائل کا حل موجود، تو ہماری رہنمائی فرما۔ ذرا ہمیں بتا، مسلمانوں کی بستی میں نحوست، مسلمان بستی میں، مسلمان تنزلی میں، مسلمان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، مسلمان کی عزت برباد کی جا رہی ہے، مسلمان گولیوں کے نشانے پر آ گئے، مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ کوئی مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اذانوں پر پابندی لگا دیں گے، کوئی کہتا ہے مسلمانوں کو انڈیا سے بھگا دیں گے۔ میں نے کہا قرآن اس تنزلی، اس بستی کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ قرآن بول پڑا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو یہ مصیبت پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَنْ کَثِيرٍ، اور اس میں سے زیادہ تر تو اللہ معاف فرما دیتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نحوستیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ سب کا سب ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ایک دور وہ بھی تھا۔ آخری میسج میں آپ تک پہنچا دوں، زیادہ دور نہیں، بس آپ کے ضلع سنبھل کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا۔ ایک دور ہمارے سنبھل میں ایسا بھی تھا، ایسے ایسے دیندار لوگ سنبھل میں گزرے ہیں، ایسے ایسے بزرگ سنبھل میں گزرے ہیں، اللہ اللہ، کوئی اولاد ان کے یہاں پر نہیں تھی۔ بزرگان دین سے، علماء اکرام سے دعائیں کراتے، اللہ نے دعا کے سبب انہیں ایک اولاد عطا فرما دی۔ اللہ نے بیٹا دیا، جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا وضو کیا، مسجد میں داخل ہو گئے، سجدہ شکر کیا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے سجدہ شکر کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا، رب کی بارگاہ میں ملتجی ہو گئے، پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات، تو نے بیٹا عطا فرمایا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، بیٹا تیری نعمت ہے مولا۔ میری تمنا، میری آرزو، میری چاہت، میری طلب یہ ہے کہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا، قاری قرآن بنانا، عالم دین بنانا۔ اللہ اللہ، آج ہمارے یہاں پر بیٹا پیدا ہو تو گولے ہم چھوڑے، آج ہمارے یہاں پر بیٹا پیدا ہو تو ہماری ماں بہنیں ناچ گانے کریں، معاذ اللہ۔ آؤ آؤ، اپنے بزرگوں کے دامن کو تھام لو، یہ بھی سنبھل کے بزرگ ہیں۔ بیٹا آیا، ناچ گانا نہیں، معاذ اللہ، کوئی دنیاوی خرافات نہیں، کوئی غیر شرعی رسومات نہیں، بلکہ مسجد میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور دعا کی، مولا میرے بیٹے کو نظر بد سے بچانا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے بچانا، کافروں کے کفر سے بچانا، مولا میرے بیٹے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم ربانی بنانا۔ مختصر یہ کہ بچے کی عمر بڑھتی گئی، جب بچہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے بچے کو مدرسے میں داخلہ دلا دیا۔ بچہ مدرسے میں پڑھتا رہا، یسرنا القرآن پڑھا، اس کے بعد قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا، پھر بچہ جو تھا وہ حفظ کرنے لگا، ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مختصر یوں کہ بچے نے 7 پارے قرآن پاک کے حفظ کر لیے۔ جب یہ 7 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا، ایک دن مدرسے میں لیٹا ہوا تھا، ایک سانپ، ایک اژدہا نکلا، بچے کو ڈس لیا۔ اس کا زہر اتنا خطرناک تھا کہ چند منٹوں میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ غور فرمائیں، ایک ہی بچہ جس کا ہو، وہ بھی بڑی منت و سماجت کے بعد دعاؤں کی برکتوں سے اللہ نے عطا کیا ہو، بچہ مدرسے کے اندر پڑھتا ہو، حفظ کرتا ہو، 7 پارے قرآن کے حفظ کیے ہو، اور بچے کو سانپ نے ڈسا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب باپ کو خبر ملی ہوگی، اللہ اللہ، باپ کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، ماں کی کلیجے پر کیا گزری ہوگی، مگر ان بزرگ کی عظمت کو سلام۔ جب انہیں پتا دیا گیا کہ آپ کے بچے کو مدرسے کے اندر اژدہے نے ڈس لیا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، باپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار عالم، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی عرض کرتے، پروردگار عالم تو نے بیٹا عطا کیا تھا، تیری نعمت تھی، تو نے لے لی، مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں، مگر میری ایک تمنا تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا، قاری قرآن بنتا، مولا ابھی اس نے 7 پارے حفظ کیے تھے، پروردگار عالم موت آ گئی، تجھ سے جا کر جا ملا، مولا اب میری دعا یہ ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ 7 پاروں کا حافظ ہے، مولا لیکن جب حشر کے دن قبر سے اٹھ کر آئے تو 7 پاروں کا حافظ نہیں، میری دعا یہ ہے کہ تو میرے بیٹے کو مکمل قرآن کا حافظ بنا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। एक आज हम भी हैं, हम अपनी जिंदगी को देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दुआ की परवरदिगार आलम तू तो कादिर मुतलक है, जिसे जो चाहे अता कर दे। बोला मेरा बच्चा इस दुनिया से गया इस हाल में कि 7 पारों का हाफिज। परवरदिगार आलम जब हश्र के दिन कब्र से निकले तो मेरा बच्चा मुकम्मल कुरान का हाफिज बनकर निकले। ये कहते मैं मदरसे गया, बच्चे को लाया, तजहीज़ और तकफीन की, उसके बाद नमाज जनाजा हुई, बच्चे को दफन कर दिया गया। 2 साल का अरसा गुजर गया। कहते हैं 2 साल के बाद बच्चे की मोहब्बत ऐसी दिल के अंदर उमड़ी कि मैं कब्रिस्तान चला गया। बच्चे की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। रोते रोते बच्चे की मोहब्बत में ये इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने कब्र से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह। ये कहते हैं कि मैंने कब्र से मिट्टी हटा दी, फिर मैं बच्चे की मोहब्बत में और आगे बढ़ गया। मैंने कब्र से मिट्टी हटाई, मिट्टी हटाने के बाद कब्र के तख्ते हटा दिए। जब नीचे झांक कर देखा तो बच्चे का जिस्म भी सलामत था और कफन भी सलामत था। 2 साल पहले जिस तरह मैं अपने बच्चे को कब्र में उतार कर गया था, 2 साल के बाद जब बच्चे की कब्र खोली गई, अल्लाह अल्लाह, बच्चे की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गए कि जायज और नाजायज का ख्याल भी ना रहा। कहते हैं कि मैंने मिट्टी हटा दी, तख्ते हटा दिए, कब्र के अंदर झांक कर देखा तो कफन भी सलामत और जिस्म भी सलामत। कहते हैं कि फिर मुझसे रहा ना गया, मैं कब्र में उतर गया। कब्र में उतरा, बच्चे को अपनी गोद में लिया, चेहरे से कफन हटाया तो कहते हैं ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा बच्चा जिंदा हो और अभी कब्र में सो रहा हो। अल्लाह अल्लाह, मुझे कह लेने दो, एक 7 पारों का हाफिज, उसे अल्लाह ये मकाम दे, ये मर्तबा दे, ये अज़मत अता फरमाए कि 2 साल के बाद अगर उसकी कब्र खुल जाए तो उसका जिस्म भी सलामत हो, कफन भी सलामत हो और ऐसा महसूस होता हो जैसे जिंदा है, जावेद है, सलामत है, सो रहा है। अरे जब 7 पारों के हाफिज की शान का आलम यह है तो जिसके सीने में कुरान के 30 पारे हो, उस हाफिज कुरान की अजमत का आलम क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। ये कुरान की बरकतें हैं। और मैं नाजिम भाई के वालिद साहब से और तमाम घर वालों से कहना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाना दुनिया से सबको है। अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अगर इंसान ईमान की हालत में इस दुनिया से गया, मोमिन का तो हर एतबार से फ़ायदा है। बच्चा जलसे में से आ रहा था, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुन के, और अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते सुनते दुनिया से चला गया, एक्सीडेंट भी हुआ तो अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और शहादत भी हर एक किसी को थोड़ी मिलती है। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोगों को ये दर्जे, ये मरातिब, ये मकाम अता किए जाते हैं। हाँ, तो आप लोग ये चाहते हैं कि कब्र में आपका जिस्म सड़ जाए, गल जाए, या ये चाहते हैं कि सलामत रहे? अच्छा, सब ये चाहते हैं सलामत रहे। तो फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो जिस्म सड़ेगा या सलामत रहेगा? आप समझदार हैं भाई, ज़्यादा नहीं, बहुत वक्त हो गया। मैं जानता हूँ रात के इस हिस्से में तकरीर करना कमाल नहीं है, बल्कि तकरीर सुनना कमाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हम सबको दारैन की सादत से माला माल फरमाए। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है वो गुनाह से तौबा करे। और सरकार आला हजरत के दामन को थाम कर यूं कहे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आओ आओ गुनाहों से तौबा करो, आला हजरत की तुरबत पे खड़े होकर सरकार आला हजरत के दामन को थाम कर यूं कहो, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, निवा के तले सना में खुले, रजा की जुबां तुम्हारे लिए, काबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह
رضا تم پہ کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان